اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم شمائل ترمذی کا اگلا باب شروع کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا چھٹا سبق ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کے بارے میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پٹھوں کی مقدار میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا، اور ان میں کچھ تعارض نہیں، اس لیے کہ بال بڑھنے والی چیز ہے۔ ایک زمانہ میں اگر کان کی لو تک تھے تو دوسرے زمانہ میں اس سے زائد، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر منڈانا چند مرتبہ ثابت ہے۔ تو جس نے قریب کا زمانہ نقل کیا اس نے چھوٹے بال نقل کیے، اور جس نے بال منڈے ہوئے عرصہ ہو جانے کے وقت کو نقل کیا اس نے زیادہ بال نقل کیے۔ بعض علماء نے اس طرح پر بھی جمع فرمایا ہے کہ سر مبارک کے اگلے حصہ کے بال نصف کانوں تک پہنچ جاتے تھے، اور وسط سر مبارک کے اس سے نیچے تک، اور اخیر سر مبارک کے مونڈھوں کے قریب تک۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے پٹھوں سے جو کان کی لو تک ہوا کرتے ہیں زیادہ تھے، اور ان سے کم تھے جو مونڈھوں تک ہوتے ہیں، یعنی نہ زیادہ لمبے تھے نہ چھوٹے بلکہ متوسط درجہ کے تھے۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہر دو حضرات ننگے نہاتے تھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ستر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا محل ستر شرم سے کبھی نہیں دیکھا۔ نیز برتن کا ایک ہونا بھی اس پر حجت نہیں، اس کی کئی صورتیں ایسی ممکن ہیں کہ غسل بھی ہو جاوے اور دوسرے کے سامنے ننگا بھی نہ ہونا پڑے۔ نیز اس حدیث سے عورت اور مرد کا ایک برتن سے اکٹھے نہانا ثابت ہوتا ہے۔ علماء کا امام نووی کے قول کے موافق اس صورت کے جواز پر اجماع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد پہلے غسل کرے، اس کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کر لے، اور یہ بھی بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے۔ تیسری صورت اس کا عکس ہے کہ عورت پہلے نہائے، مرد اس کے بچے ہوئے سے نہائے۔ یہ صورت حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ سب حضرات کے نزدیک جائز ہے۔ حنابلہ اس کو جائز نہیں بتاتے، البتہ اگر عورت کے غسل کے وقت مرد وہاں موجود ہو تو وہ بھی جائز فرماتے ہیں۔ ان حضرات کا استدلال اور جمہور کی طرف سے اس کا جواب علمی بحث ہونے کی وجہ سے یہاں ترک کر دیے گئے، مختصراً عربی حاشیہ میں ذکر کیے گئے، لیکن جب ایک معتمد امام اس کے خلاف ہے اور حدیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے تو اس میں احتیاط اولیٰ ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متوسط القامہ تھے، آپ کے دونوں شانوں کا درمیانہ حصہ وسیع تھا، آپ کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ یہ حدیث حلیہ شریف میں بھی مفصل گزر چکی ہے، بالوں کے ذکر کی وجہ سے یہاں پھر اس کو مختصراً ذکر کر دیا۔ حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ بالکل پیچیدہ تھے
نہ بالکل کھلے ہوئے تھے بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن لیے ہوئے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ کے بال مبارک 4 حصہ مینڈیوں کے طور پر ہو رہے تھے۔ فائدہ: مشہور قول کے موافق ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کو تشریف آوری 4 مرتبہ ہوئی۔ اول عمرۃ القضاء میں جو سن 7 ہجری میں تھا، پھر فتح مکہ میں سن 8 ہجری، پھر اسی سفر میں عمرۃ الجعرانہ کے لیے، پھر سن 10 ہجری میں حج کے لیے یہ تشریف آوری جس کا اس حدیث شریف میں ذکر ہے، بیجوری کے قول کے موافق فتح مکہ کے وقت ہوئی اور یہی مظاہر حق میں لکھا ہے۔ بعض علماء نے اور اوقات بھی تحریر فرمائے ہیں۔ مردوں کے لیے عورتوں کی طرح سے مینڈیاں مکروہ ہیں۔ اس حدیث سے مینڈیوں سے وہی مراد لی جائیں جس میں تشبہ نہ ہو، کہ تشبہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ممانعت فرمائی ہے، یعنی کہ مشابہت عورتوں سے نہ ہو۔ حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 6 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاً بالوں کو بغیر مانگ نکالے ویسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے اور اہل کتاب نہیں نکالتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً ان امور میں جن میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت اہل کتاب کرنے لگے۔ حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 گیسوؤں والا دیکھا۔ فائدہ: بظاہر یہ حدیث وہی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔